حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، یا اللہ ایسے ہاتھ اٹھائے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ ہم میں سے ایک نبی بھیج جو 3 کام کرے۔ حضرت ابراہیم جلیل القدر انبیاء میں سے ان کا نام ہے۔ پہلا کام آیاتی کا، جو تیری آیتیں پڑھ کر ہمیں سنائے، والحکمت ہمیں حکمت سکھائے، ویزکیہم اور ہمیں پاک کرے۔ 3 کام، 3 کاموں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دعا قبول کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے صحابہ کے ساتھ یہی 3 کام کیے، انہیں پاک کیا، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی، سکھائی۔ آج 1400 سال بعد ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ آیتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، آج اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ وہ آیتیں کدھر ہیں تو وہ ہم نے غلاف میں لپیٹ کر کسی اونچی جگہ کے اوپر رکھ دی۔ ہم نے کبھی گوارا ہی نہیں کیا کہ اس قرآن کو کھول کر تو دیکھیں کہ وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جن کاموں کے لیے ایک نبی نے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ تو نبی بھیج ہم میں سے جو یہ 3 کام کرے، اور وہ نبی آئے اور وہ 3 کام لے کر آئے کہ وہ ہم کو پاک کرے، اور ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ہم نے پلید کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو سنوارنے کی بجائے ہم نے اپنے آپ کو بگاڑ دیا ہے۔ مجھے یہ سمجھائیں کہ آج اگر ہم ڈرگ ڈیلنگ کر رہے ہیں، آج اگر ہم باہر گلیوں میں ڈرگز بیچ رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس میں پیسہ زیادہ بنتا ہے، تو ہمارا کون سا اعتقاد ہے اپنے نبی پر، اپنے اللہ پر؟ کیا ہم اپنے نبی کے میلاد کے لیے وعدہ نہیں کر سکتے کہ اس میلاد پر ہم ڈرگ بیچنا چھوڑ دیں گے، لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم یہ میلاد نہیں پڑھ سکتے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا؟ کیا ہم یہ میلاد پر وعدہ نہیں کر سکتے کہ آج کے بعد میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم میلاد منانے والے میلاد تو منا رہے ہیں، لیکن اپنے محبوب کی آنکھوں کو وہ ٹھنڈک کیوں نہیں پہنچا رہے جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا؟ آج ہم اپنے آپ سے کیوں میلاد کے اوپر یہ وعدہ نہ کریں کہ مجھ میں یہ خامی تھی اس میلاد کے اوپر، انشاءاللہ اگلے سال جب یہ میلاد کے دن آئیں گے تو میں بالکل مکمل طور پر ایک نیا انسان ہوں۔ ہم درخت نہیں ہیں، ہم ایک جگہ پر فکس ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا ہے، ہم چینج ہو سکتے ہیں۔ اگر پچھلے 5 سال 10 سال ہم نے اپنی زندگی کو میس اپ کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگلے 40 سال کے لیے بھی ہم نے ایسے رہنا ہے۔ آج بھی ہم بدل سکتے ہیں، کیوں نہیں بدلتے؟ ہم صرف ہمیں اس نفس سے لڑنے کی ضرورت ہے۔